بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہفتوں کی اردو کی کتاب سے سبق نمبر 11 کے پہلے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر حاضر ہوں۔ بچوں، آپ یہ بتائیں کہ انسان سب سے زیادہ محفوظ کہاں ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے گھر میں، کیونکہ گھر وہ جگہ ہے جہاں ہم زمانے کے سرد و گرم اور ہر قسم کی برائی اور خوف سے بچے رہتے ہیں، اور گھر میں ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ بچوں، جس طرح گھر آپ کے لیے اور میرے لیے محفوظ جگہ ہے، اسی طرح یہ ملک جس میں ہم رہتے ہیں، یہ اس دنیا میں ہمارا گھر ہے۔ اور اس گھر کو آج سے 72 سال پہلے ہمارے بزرگوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے حاصل کیا۔ اس وطن کی حفاظت اور احترام ہم پر فرض ہے، کیونکہ وطن بنانے والے چلے گئے، اب اس وطن کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کے پاسبان ہیں۔ کیونکہ گھر کا خیال رکھنا گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، باہر سے آ کر کوئی بھی ہمارے گھر کا خیال نہیں کرتا۔ یہ وطن ہمارا گھر ہے اور ہم اس کے پاسباں ہیں۔ ہاں تو بچوں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنی اردو کی کتاب سے نظم وطن کے پاسباں کی بلند خوانی کریں گے۔ آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 51 کھولیں، دن اور تاریخ تحریر کریں اور میرے ساتھ پڑھیں۔ بچوں، آپ جانتے ہیں وطن کسے کہتے ہیں؟ انسان جس خطۂ ارض میں پیدا ہوتا ہے، اپنا بچپن گزارتا ہے اور جہاں کھیل کود کر جوان ہوتا ہے، جہاں اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار رہتے ہیں جن سے وہ گھل مل کر پیار اور محبت سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس خطۂ زمین کی ہر چیز سے اسے لگاؤ ہو جاتا ہے، یہی زمین کا ٹکڑا اس کا وطن کہلاتا ہے۔ اور پاسبان کسے کہتے ہیں؟ پاسبان کے لغوی معنی ہیں رکھوالے، نگہبان اور حفاظت کرنے والے کے۔ بچوں، امید ہے آپ کو نظم کا عنوان اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری کتاب میں شامل اس نظم کے شاعر جناب کلیم عثمانی ہیں۔ آپ کا اصل نام احتشام الہی تھا۔ آپ 1928 میں دیوبند سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ شاعری میں آپ کے استاد احسان دانش تھے۔ آپ نے 28 اگست سن 2000 کو لاہور میں وفات پائی۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نظم جو کہ ملی نغمہ بھی ہے اور جسے ہمارے ملک کے مشہور گلوکار جناب مہدی حسن صاحب نے اپنی آواز میں ریکارڈ کروایا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے باقاعدہ سبق کے آغاز کی طرف۔ پہلا بند ہے: یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمیں کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جادے راہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ بچوں، اس بند میں شاعر اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہے کہ اے میری قوم کے نوجوانوں، یہ ملک، یہ وطن تمہارا ہے اور اب تمہیں ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ وطن جو کہ ایک باغ کی مانند ہے، اس میں تمہاری مثال چہکتے ہوئے پرندوں کی سی ہے، اور اس باغ کے پھولوں کی رونق تم سے ہے، اور اس وطن کے ہر ذرے کو تم نے آفتاب کی صورت چمکانا ہے، کیونکہ یہ زمین، یہ فضا اور یہ سمندر تمہارے ماتحت ہیں، اور جس طرح زمین پر تمہارا اختیار ہے، اسی طرح اس آسمان میں موجود کہکشاں کے راستے بھی تمہارے ہیں، انہیں تسخیر کرو کیونکہ تم ہی اس کے محافظ ہو۔ بند نمبر 2: اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ بچوں، یہ وطن ہم نے لاکھوں لوگوں کی خون کے نذرانے پیش کرنے کے بعد حاصل کیا، کیونکہ ہر شہید کی امید، اس کی چاہت یہی ارض پاک پاکستان تھا جس کے لیے انہوں نے اتنی قربانی دی۔ اس لیے اب یہ وطن تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم سب نے اب منظم رہنا ہے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، اور جیسے بھی حالات ہوں، مشکل ہو، پریشانی ہو،
خود کو مضبوط رکھو کیونکہ تم خود کو پہچان کر ہی اس ملک کی بقا اور اس کی سالمیت کے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ لیکچر نمبر 1 ابھی جاری ہے۔